السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں یہاں پر اللہ پاک کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعہ ہے، بہت بڑا دن ہے یہ ہفتے کا، اور یہ جمعہ ہم نے یہاں پر ادا کیا ہے۔ یہاں پر حیات پورہ میں منجا کوٹ کے اوپر ایک گاؤں آتا ہے، یہاں پر یہ مسجد شریف ہے، یہاں پر ہم نے جمعہ ادا کیا، اور ساتھ میں اس کے گورنمنٹ ہائی اسکول بھی ہے، اور یہاں سے ہم نظارہ دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں کا۔ یہ دیکھیں، یہاں پر بالکل سیدھا پار نظارہ دکھ رہا ہے۔ پیر کلیوہ جو مشہور ہے اس کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ نظارہ دکھ سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ سامنے ہمارے پیچھے یہ دیکھو، یہ بیجی گلی جو بمبر گلا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، سامنے پار نظر آ رہا ہے ہمیں یہ بیجی گلی، اور یہ نظارہ بخوبی دیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ اچھا، یہ آج کو آپ میں نظارہ بتانے جا رہا ہوں پیر کلیوہ، اور ساتھ میں یہ منجا کوٹ، اور ساتھ میں یہ حیات پورہ کا گاؤں ہے۔ یہ نیچے سامنے جہاں پر ہم نے نماز پڑھی ہے، اس کے جمعہ ادا کیا، اس کے دائیں بائیں یہ جو بھی نظر آ رہا ہے یہ حیات پورہ کا یہ گاؤں ہے، اور یہ سامعین یہ مسجد پاک ہے۔ اور ابھی آپ کو میں آگے بتانے جا رہا ہوں کہ مسجد پاک میں ہم نے جمعہ ادا کیا، وہاں کے مولانا صاحب کی تقریر بھی آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے حضور پاک کی پیدائش کے بارے میں بتایا، اور ساتھ میں ابھی انہوں نے اگلے جمعے کو یہاں پروگرام ہوگا عید میلاد النبی، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو دعوت دی ہے، اور اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ چلیں آپ کو بتاتا ہوں میں آگے مولانا صاحب کی تقریر۔ ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، ماں بہنوں کی عزت بڑھ گئی، ان کا مقام مرتبہ اونچا کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جب وہ دنیا میں تشریف لائے، جب حضرت آمنہ کے گود میں تشریف لائے تو پورا گھر مشک عنبر سے معطر ہو گیا، خوشبو آنے لگی۔ پورے علاقے کے اندر، پوری بستی کے اندر جتنی حاملہ عورتیں تھیں، کسی کے گھر بچی پیدا نہیں ہوئی، نبی کے آنے کے صدقے ہر حاملہ ماں کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس سال ہر حاملہ کے گھر بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ نبی پاک تشریف فرما چکے تھے۔ نبی پاک کے دادا حضرت عبد المطلب جو کعبہ کا طواف کر رہے تھے، وہ طواف کعبہ میں تھے، تو ان کے دادا نے کیا دیکھا کہ کعبہ حضرت آمنہ کی گھر کی طرف جھک گیا، حضرت آمنہ کی گھر کی طرف جھک گیا۔ اس سے پہلے یہ معاملہ کبھی نہ ہوا، یہ ماجرا کبھی نہ ہوا۔ تو حضرت عبد المطلب دیکھ کر کہنے میں سوچنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پھر کسی آنے والے نے آواز دی کہ اے عبد المطلب، تیرے گھر میں تیرا پوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے گھر میں تشریف لائے۔ نبی پاک جب تشریف لائے تو نبی پاک کے تشریف لانے پر ہم نے ایک خوشی نہیں منائی، سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے جھنڈے بجائے، 3 جھنڈے آسمان سے اترے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت میں گاڑا گیا، 3 جھنڈے۔ اور جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں تشریف آور ہوئے تو آسمان کے تمام ستارے، چاند جتنے تھے، سب حضرت آمنہ کے آنگن میں بالکل جھک گئے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچتی تھی کہ کہیں یہ میرے بیڑے میں گر نہ جائے، یہ میرے آنگن میں نیچے گر نہ جائے، اتنے قریب لائے۔ کیوں؟ نبی کی آمد کا استقبال کر رہے تھے، وہ نبی تشریف لا رہا ہے، جس نبی کے صدقے ہمیں زمین و زمان ملا، وہ نبی دنیا کے اندر آ رہا ہے، جس نبی کے صدقے ہمیں مکین و مکان ملا، چنی و چنا ملا، بلکہ یہ اور وہ ملا، سب کچھ اس نبی کے صدقے ملا۔ اگر وہ نبی تشریف نہ لاتے تو کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی۔
یہ آخری ہفتہ چل رہا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کمیٹی والے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ جمعوں کو اس مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے گی. آپ تمام حضرات کمیٹی کے ساتھ تعاون کریں. جو جو حصہ دینا چاہتا ہے یہ کمیٹی کے حضرات آپ کے سامنے آئیں گے, آپ دیں. آپ اپنی جیب سے جتنا بھی دیں 10, 5, 20 دیں. یہ نہ سوچ کر دیں کہ ہم کمیٹی والوں کو دے رہے ہیں, آپ نبی کے میلاد کی آمد کی خوشی میں دے رہے ہیں. تو اللہ پاک نے سب کچھ تمہیں ان کے صدقے دیا ہے تو اللہ بہت دے گا. یہ ٹائم بہت کم ہے, ٹائم مختصر ہے, کہنا بہت تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آمینہ کی گود میں اپنے محبوب کو بھیجا تو فرشتوں نے بھی آ کے جھک کر سلام پیش کی. فرشتوں نے بھی سلام پیش کی. ستارے جھک گئے, استقبال کرنے لگے. اور ملک کے مکہ شریف کا اس وقت یہ ماحول تھا کہ باہر کی گئیاں آتی تھی اور آ کے بچوں کو لے کر چلی جاتی تھی اور دودھ پلاتی تھی. دودھ پلانے کے بعد جب 4 یا 3 برس کا عرصہ گزر جاتا تھا پھر واپس آتی تھی. تو جب ساری گئیاں آئی, جب تمام گئیاں آئی اور امیر بچوں کو اٹھا لیا, ان کو چھوڑ دیا, حضرت حلیمہ جس اونٹنی پر سوار تھی وہ اتنی کمزور, اتنی لاچار تھی کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی. سب سے آخر میں وہ پہنچی مکہ میں, اور پہنچنے کے بعد جب دیکھا کہ سارے بچے امیروں کے اٹھا لیے, اب یہی بچہ رہا, تو حضرت حلیمہ جب پریشان ہو گئی تو سوچا کوئی بات نہیں, اب اسی کو اٹھا لوں گی, اسی بچے کو لے جاؤں گی. تو جب بچے کو لیا تو جب بچہ کون کائنات کے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا, پوری کائنات کے لیے جو رحمت بن کر آیا, اس کو اٹھانے کے لیے حضرت حلیمہ آگے بڑھی. جب حضرت حلیمہ آگے بڑھی, حضرت آمینہ کی گود سے اپنے محبوب کو اٹھایا. جب اٹھایا تو اونٹنی نے اپنا سر کعبے کی طرف جھکایا. سبحان اللہ. اونٹنی نے اپنا سر کعبے کی طرف جھکایا. کیوں؟ اونٹنی کو فخر ہوا کہ میرے اوپر اب اگر کوئی سوار ہو رہا ہے تو قیامت تک آنے والا محبوب سوار ہو رہا ہے. جب حضرت حلیمہ نے گود میں لیا اور گود میں لینے کے بعد مکہ سے چلی, گاؤں کی طرف جا رہی تھی. باقی والی جتنی گائیاں تھی سب پہلے نکل گئی, آگے راستے میں تھی, اور حضرت حلیمہ ابھی مکہ میں تھی. اور جب مکہ سے نکلی تو اس اونٹنی کی اتنی رفتار بڑھ گئی, اتنی تیزی سے چلنے لگی کہ ان تمام اونٹنیوں کو پیچھے کر کے وہ پہلے اپنے محلے میں پہنچ گئی. محلے والی عورتوں نے, ان تمام دائیوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ سعدیہ, تو یہ بتا کہ تیری اونٹنی جب تو گئی تھی تو اتنی کمزور تھی, اتنی لاچار تھی, اس کے اندر جان نہیں تھی, بڑی مشکل سے یہ پہنچی. اب تو یہ بتا کہ تو نے اونٹنی اپنی چینج کی ہے, سواری چینج کی ہے. تو حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ اے دائیو, اے میری بہنوں, یاد رکھو میں نے سواری چینج نہیں کی, بلکہ اس کے اوپر جو سوار بیٹھا ہے وہ کائنات عالم کے لیے رحمت بن کر ہے. سواری نہیں چینج ہوئی, سوار چینج ہو گیا ہے. جو محبوب بیٹھا ہے وہ کائنات عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. جب حضرت حلیمہ کے گھر پہنچے تو حضرت حلیمہ کی بکریاں تھی جو ان کے تھن سوکھے ہوئے تھے, بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا. اب انہوں نے سوچا کہ ان کو کیا پلایا جائے گا, ابھی چھوٹے بچے ہیں, ابھی محبوب کی چھوٹی عمر ہے, تو ان کو کیا پلایا جائے گا دودھ کے علاوہ, بکریوں کے تھن سوکھے ہیں, جب تک میں کچھ نہ کھاؤں گی تو ان کو کیا پلاؤں گی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کی اوری نبی جب گھر میں تشریف لائے, ابھی گھر میں تشریف لائے ہی تھے تو اس گھر میں اتنا چراغا ہو گیا, اس گھر میں اتنی خوشیاں آ گئی کہ کیا کہنا. جہاں محبوب تشریف لائے اس گھر میں اگر پھر غریبی رہ جائے تو کس بات کی بات. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تشریف جب لائے تو حضرت حلیمہ برتن لے کر اپنی اونٹنی کا دودھ نکالنے گئے. اونٹنی کا جب دودھ نکالنے گئے تو اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے پڑے تھے, دودھ نکالا. اب بکریوں کا دودھ نکالنے گئے تو ساری بکریاں ہری بھری جو چارہ کھاتی نہیں تھی, بالکل کمزور لاچار تھی, اچھی خاصی طاقتور ہو گئی, خوشحال ہو گئی, جسم میں جان آ گئی. کیوں کہ محبوب کے صدقے محبوب تشریف لائے.
تو جب محبوب تشریف لا، جب دودھ نکالا، اتنا دودھ نکالا کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ سارے گھر کے برتن بھر گئے، سارے برتن گھر کے بھر گئے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے گھر میں تھی، سارے دیے توڑ دیے، سارے چراغ توڑ دیے، تیل لانا بند کر دیا۔ گاؤں کی محلے کی عورتیں اکٹھی ہوئی، ساری دائیاں آئی اور کہنے لگی حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، تو اتنی فضول خرچی کرنے لگی ہے، بڑے بڑے امیر دیکھے ہم نے جو رات کو چراغ بجھا کر سوتے ہیں، بہت امیر دیکھے جو رات کو چراغ نہیں جلاتے، اور تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ اس بچے کو لانے کی وجہ سے تیرے گھر میں پوری رات چراغ جلتا رہتا ہے، تیرے گھر میں اتنی روشنی پھیل گئی ہے، تیرا گھر پورا روشن رات کو رہتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اے بھائیو، اے میری بہنوں، میں نے جب سے اس چراغ کو لایا ہے، جب سے میں نے کوئی دیا نہیں جلایا، میں نے گھر کے سارے چراغ توڑ دیے، میں نے سارے دیے توڑ دیے، میں نے اپنے گھر میں کب سے تیل نہیں لایا۔ کیوں کہ محبوب کے آنے کی وجہ سے جو تم کہہ رہی ہو کہ تم رات بھر چراغ جلاتی ہو، وہ یہ چراغ نہیں ہے، وہ چراغ یہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے، میری زندگی ہی سنور گئی ہے، میرے حالات بدل گئے ہیں، میری وہ پہلے جیسی زندگی نہیں رہی۔ تشریف بھی کون لایا؟ محبوب لائے، وہ محبوب جن کے صدقے عورتوں کا مرتبہ بڑھا، وہ محبوب تشریف لائے جن کی امت میں ہم آج جی رہے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی والے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں۔ ہم جب جلسے یا کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے دیوانے ہیں، یا رسول اللہ ہم تیرے دیوانے ہیں، یا حبیب اللہ ہم تیرے دیوانے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جب 5 وقت کی نماز کا ٹائم آتا ہے تو تم اس محبوب کو کہاں بلا دیتے ہو، اس نبی کے امتی پر تم کہاں کہلواتے ہو؟ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو تمہیں نبی یاد نہیں آتا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر میرے امتی بننا ہے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو تم نماز پڑھو، تم عبادت کرو۔ جب تم نماز نہیں پڑھو گے تب تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں؟ محبوب نے ساری زندگی بتاؤ، جب سے پیدائش ہوئی ہے، پیدائش سے لے کر آخری دم تک بتاؤ کہ محبوب نے کب نماز چھوڑی ہے، کب نماز چھوڑی ہے، یا کب نماز کی تبلیغ چھوڑی ہے۔ صحابہ سے بھی تبلیغ کی، صحابہ نے بھی تبلیغ کی، تابعہ نے بھی تبلیغ کی، بلکہ علماء بھی آج جو دین کے پیروار بنے ہیں یہ بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ اگر تم نماز قائم نہیں کرو گے، جب تم روزہ قائم نہیں کرو گے تو تم دنیا کی تمام چیزیں اکٹھی کر لو، خدا کی قسم یہ کسی کام کی نہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ دنیا کسی کام کی نہیں ہے، یہ اکٹھی کر لو، یہ لالچ 4 دن کی ہے۔ یاد رکھنا قبر کے اندر آپ کو جانا ہے اور حساب دینا ہے، اور سب سے پہلے میدان محشر میں نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ آئندہ جمعہ کو کمیٹی والوں نے یہاں اس مسجد میں میلاد النبی یہ آپ کے بیانات کی سماعت فرمائیں۔ ٹائم کی تبدیل کرو نا، 11 بجے آنا ہے یا 1 بجے آنا نا، آپ 11 بجے آئیں میلاد ہے۔ اچھا تو آپ بھی ٹیچر حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کی بچیوں کو تو نہیں بھیجیں گے، پر بچوں کو کوشش کرنا کہ جتنے بھی اسکول کے بچے نوجوان یہ میلاد میں شامل ہوں، کیونکہ یہ نبی کی میلاد ہے، کسی کے عام آدمی کا فنکشن نہیں ہے، یہ اس آدمی کا میلاد ہے کہ جس کے صدقے میں ہم کھا پی رہے ہیں، جس کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔